قرآن کی تفسیر سنت کرتی ہے، قرآن کی آیتیں اس کو حدیثیں بھی سمجھاتی ہیں۔ آیتوں کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیں کہ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نصیحت نازل کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ آپ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے اس کو لوگوں کو سمجھائیں۔ اللہ نے قرآن کا فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ قرآن کے مطلب کو لوگوں کو سمجھاؤ، قرآن کی باتیں لوگوں کو سمجھاؤ۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ضروری ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ اس کی مثالیں ہم کچھ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کو حدیث سے نہیں سمجھیں گے تو کتنا غلط سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حیض کی حالت میں جب عورتیں ہوں تو ان سے دور رہو، اور جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی بالکل ان کے قریب مت جاؤ۔ فَاعْتَزِلُوا، اعتزال کہتے ہیں دور ہو جانا، اور وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کب تک؟ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اب اس آیت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت ہو تو اس سے دور رہنا چاہیے، لیکن واقعی مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ جو دوری ہے کس معنی میں ہے؟ یہ جو قربت جس سے منع کیا جا رہا ہے یہ قربت کون سی ہے؟ اس کی تفصیلی وضاحت ہم کو حدیث میں ملتی ہے، اس کی تفصیلی وضاحت ہم کو حدیث میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الیہود کانوا لا یجلسون مع الحائض فی بیت، یہود کا حال یہ تھا کہ حائضہ عورت سے وہ گھر میں اس کے ساتھ وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، ولا یاکلون ولا یشربون، نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ قال فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کہ وہ اذی ہے، نجاست ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، الگ رہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع، تم سب کچھ بیویوں سے کر سکتے ہو لیکن جماع نہیں، سوائے جماع کے تم بیویوں کے قریب جا سکتے ہو۔ یہاں غور کریں، یہ ابن ماجہ کی روایت اور مسلم کی روایت میں اصنعوا كل شيء الا النکاح، نکاح سے مراد جماع ہے۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی خواتین، ان کی عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی تو ان کے ساتھ گھر میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان سے دور رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا پینا کچھ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ تم سب چیزیں لپٹنا، چھونا سب کچھ کر سکتے ہو، کھانا پینا سب کچھ کر سکتے ہو، ہاں لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ جماع نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے دور رہو اور ان کے قریب مت جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ان سے دور بھاگو، ان کو چھوؤ بھی مت،
اور وہ کھانا بنائے تو کھاؤ بھی مت، ان کے ساتھ بیٹھو بھی مت، اللہ نے یہ دوری نہیں بتائی۔ دوری کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ دوری، وہ نزدیکی نہیں ہونا چاہیے جو بیوی شوہر کی ہوتی ہے۔ بیوی اور شوہر کے جماع سے یہاں پر اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اب اگر آپ صرف قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا ہے اس کی حالت میں عورت سے دور رہو، تو اب عورت آپ کی بیوی قریب آئے تو دور جاؤ، وہاں پہ قرآن پہ عمل کر رہا ہوں میں، اس کو قریب بھی آپ آنے نہیں دیں گے۔ تو یہ قرب مراد ہے؟ نہیں۔ قرب کون سا مراد ہے؟ جماع، صحبت، مباشرت، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو حدیث ہم کو واضح کر کے بتلاتی ہے کہ قرآن کی آیت کا واقعی مطلب کیا ہے۔ اگر آدمی صرف قرآن کے الفاظ کے میننگ اگر دیکھتا چلا جائے تب بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ صرف الفاظ کا کیا مطلب؟ یہ لفظ کا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، قریب مت جاؤ، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اب آدمی قریب بھی نہیں جائے گا بیوی کے، نہ اس کو قریب آنے دے گا۔ لیکن کیا یہاں پر یہ قرب مراد ہے؟ نہیں۔ اس قرب کی تفسیر کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے بتلایا کہ یہ جو قرب ہے یہ جماع ہے۔ لہٰذا قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، آپ کی سنت کی طرف رجوع کریں، نہیں تو غلط مطلب آپ سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر اور ایک مثال دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، کوئی بھی نہیں ہے جس کا حساب لیا جائے تو وہ ہلاک نہ ہو، جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فدیہ کر دے۔ الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل نے نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جس کا دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حساب اگر لیا جائے تو ہلاک ہوگا۔ اے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے قرآن میں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے اس کا حساب آسان ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہوگا۔ تو اب آپ کے قول کے مطابق تو ہلاک ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کچھ لوگ حساب کے باوجود بھی کامیاب ہونے والے ہیں، دونوں میں جمع سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذاک العرض یعرضون ومن نوقش الحساب ہلک، آپ نے کہا یہ تو بس پیشی ہوگی، انہیں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے اور ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا تم نے ایسا ایسا کیا، یہ بس پیشی ہوگی، لیکن جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ برباد ہوگا، جس کا حساب کھولا گیا، تفصیل اس کی نکالی گئی، وہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ بس ان کو پیش کیا جائے گا اور اللہ بتا دے گا اور ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جس کا حساب پوچھا گیا وہ آدمی ہلاک ہوگا۔ تو اب دیکھیے قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے حضرت عائشہ نہیں سمجھی، حضرت عائشہ نہیں سمجھی قرآن کی اس آیت کو، حالانکہ عربی زبان آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور آپ نے بتایا کہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے۔ تو اس کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو جب سمجھنا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے قرآن کو سمجھے، اپنی عقل سے کچھ کا کچھ مطلب نہ لے۔